حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 کام اللہ پاک کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عزت دار مرد کی نشانی ہے کہ وہ عورت کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ محبت جب روح سے ہو تو پھر انسان دوبارہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ جو محبت بنا دیکھے اور بنا ملے ہوتی ہے وہ محبت خدا کی نعمت ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ کی جائے، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ قول مولا علی علیہ السلام علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ قول مولا علی علیہ السلام اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ علم جو تمہاری اصلاح نہ کرے گمراہی ہے، اور وہ مال جو تمہیں فائدہ نہ پہنچائے وبال جان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ تمہیں دینے اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو دکھ دے اسے تعلق نہ رکھو، اور جس سے تعلق نہ رکھو اس کو دکھ نہ دو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواہشوں کی تابع داری ایک لا علاج مرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مخلص رشتوں کو مجبوری میں بھی ضائع نہ ہونے دو، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبادت ایسی کرو جس سے روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہ دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ اس کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ دوست سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ باشعور اور باضمیر لوگوں کے بیچ دوستی کا رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ 1، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور 2، اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پر مت لو۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر چیز دوست کے لیے قربان کر دیں، پر کسی چیز کے لیے اپنے دوست کو قربان نہیں کرنا۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جو شخص تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ خاموشی تمام برائیوں اور خامیوں کو چھپا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو
وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی دو ہی خصلتیں ہیں، نمبر 1 عقل، نمبر 2 کلام کرنا۔ عقل سے انسان خود فائدہ اٹھاتا ہے اور کلام سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری تقدیر اتنی بار بدلتی ہے جتنی بار تم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تمہیں برا کہے اور تمہیں غصہ آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تم واقعی برے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سردار وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے اخراجات برداشت کرے، منافقت نہ کرے، دھوکہ نہ دے، طمع لالچ نہ کرے، قوم کی خدمت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری تقدیر اتنی بار بدلتی ہے جتنی بار تم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہو، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرو، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا اپنے استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام، لوگوں کو اسی طرح
معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 2 باتیں ساری زندگی کام آئیں گی۔ 1 غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، 2 خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی انسان کی قیمت کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا اس شخص میں احساس ذمہ داری ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ قول مولا علی علیہ السلام وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ایسا گناہ گار جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے ایسے عمل کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے جو اپنے عمل پر اتراتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں
بلکہ اس زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے لوگ ڈرتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک کے نور سے شفا حاصل کرو، کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب چرب زبان، باتونی، چغل خور، مکار اور فاسق و فاجر شخص کی عزت کی جائے گی۔ فرمان مولا علی علیہ السلام، بارش کا قطرہ سیپ اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، لیکن سیپ اسے موتی اور سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔